السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں آپ نے کچھ جانوروں کے بارے میں پڑھا تھا جنہیں اہل عرب بتوں کے ناموں پر چھوڑتے تھے۔ تو اس مختصر سی ویڈیو میں آپ ان جانوروں کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ ما نہیں، جعل اللہ بنایا اللہ نے، من بحیرۃ بحیرہ، ولا سائبۃ اور نہ سائبہ، ولا وسیلۃ اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حام، ولكن الذين كفروا اور لیکن وہ جنہوں نے کفر کیا، یفترون وہ افطرا کرتے ہیں، وہ باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، وَأَكْثَرُهُمْ اور اکثر ان میں سے لا یعقلون نہیں عقل رکھتے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 103 ہے۔ یہ وہ جانوروں کے نام ہیں جن کو اہل عرب بتوں کے ناموں پر وقف کرتے تھے، یعنی ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ بتوں کے ناموں پر سب سے پہلے جانوروں کو چھوڑنے والے شخص کا نام عمر بن عامر خزاعی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں پہلا جانور تھا بحیرہ۔ بحیرہ کون سا جانور تھا؟ یہ مادہ جانور ہوتا تھا، مادہ اونٹنی ہوتی تھی جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، یعنی اس کا دودھ نہیں دھوتے تھے اور اس کے کان میں سوراخ کر دیتے تھے علامت کے طور پہ کہ یہ بتوں کے نام پر وقف کیا ہوا ہے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ سائبہ، سائبہ وہ جانور ہوتا تھا جس کی پشت حرام کر رکھی تھی انہوں نے، یعنی اس پر بوجھ نہیں لاتے تھے اور سواری بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ نر جانور ہوتا تھا اور یہ مادہ جانور ہے۔ وسیلہ، وسیلہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس سے پہلی مادہ پیدا ہوئی، یعنی پہلا اس کا بچہ جو تھا وہ مادہ تھا، اس کے بعد پھر مادہ پیدا ہوئی اور ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی، یعنی کوئی نر بچہ نہیں ہوا، مادہ ہی دو پیدا ہوئی اور ان کے درمیان کوئی نر نہیں ہوا، تو اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، وقف کر دیتے تھے۔ حام، حام نر اونٹ ہوتا تھا جس کی نسل سے کافی بچے ہو گئے ہوتے تھے اور نسل اس کی کافی بڑھ جاتی تھی تو اسے بتوں کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ یہ جانور جو ہے نا، یہ چراگاہ میں جہاں جاتے تھے چرتے پھرتے تھے، جو مرضی کرتے تھے، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، کوئی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا تھا، بلکہ ان کو محترم سمجھا جاتا تھا، یعنی یہ بتوں کے نام کے ہیں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو یہ وہ جانور تھے جو اہل عرب نے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے اور اللہ کے نام کو چھوڑ کے بتوں کے نام کی نظر مانی ہوئی تھی انہوں نے، یعنی بتوں کے نام کی نظر کرتے تھے کہ یہ اگر مجھے تندرستی ہو گئی یا میرا فلاں کام ہو گیا تو بتوں کے نام پر میں چھوڑ دوں گا جانور کو، تو وہ اس طرح چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ سارا شرک تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا ہے۔ اہل عرب ان کو بتوں کے ناموں میں چھوڑ کے تو اللہ کی طرف نسبت کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا پڑھا ہے آپ نے آیت نمبر 103 کا ترجمہ پڑھا، اس میں یہی وہ بتاتے ہیں، اللہ پر افطرا کرتے تھے، اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کا حکم تھوڑا کہہ سکتا ہے جس میں شرک ہو، تو اللہ کی طرف جھوٹ باندھتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔